ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جس کا نام نازش تھا۔ اس کے لیے کچھ دن تو اسکول کا ماحول اجنبی رہا، پھر وہ رفتہ رفتہ شناسا ہو گئی۔ وہ کلاس روم میں میرے ساتھ رہتی تھی، لہٰذا میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ کچھ اداس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے سبب پوچھا لیکن اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ آخر میں نے مسلسل اصرار پر اس نے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پھر جو کہانی اس نے سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ میرے بھائی کا نام سلمان تھا۔ وہ مجھ سے 6 برس بڑے تھے۔ وہ اور میں میٹرک کرنے اسکول میں آئے تھے۔ ہمارے گاؤں کو اسکول کے 2 راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ صاف ستھرا ہے، اس سے گزرتے ہوئے پاس چھوٹے کسانوں کے گھر نظر آتے ہیں، لیکن وہ راستہ خاصا طویل ہے، جبکہ دوسرا راستہ قدرے چھوٹا ہے لیکن پرانے درختوں جھاڑیوں سے گزر کر ہمارے گاؤں پہنچتا ہے۔ اس راستے سے بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق بہت سے پراسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ سلمان بھائی اسی راستے سے اسکول آیا جایا کرتے تھے، مگر کبھی بھی ان کو وحشت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ امی انہیں سمجھا کر تک گئی تھی کہ اس راستے سے نہ آیا جایا کرو، مگر سلمان بھائی ماننے والے نہیں تھے۔ اس راستے کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ کبھی کسی شخص کو وہاں ایک دلہن زیورات سے لدی بندی دکھائی دیتی، کبھی سفید لباس میں ملبوس لوگوں کا ایک قافلہ گزرتا نظر آتا، اور کبھی لوگوں کا مجمع جو ایک سردار کے سامنے بیٹھا دکھائی دیتا۔ اس طرح کی ناقابل یقین کہانیاں لوگ اس راستے کے بارے میں سنایا کرتے تھے۔ سلمان بھائی ہمیشہ شارٹ کٹ راستے کو منتخب کرتے تھے۔ ماں کے علاوہ ابو اور میں اور میری چھوٹی بہن ان کو سمجھاتے، مگر ان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن سلمان بھائی آئے تو کچھ گمسم سے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماں کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ مجھے آج کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، برائے مہربانی مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ جب سلمان بھائی شام کو نیند سے بیدار ہو گئے تو بخار کی شدت سے جل رہے تھے۔ ماں اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ سلمان کا گزرنا خوفناک اور پراسرار راستے سے ہوتا ہے۔ سلمان بھائی اسی طرح 1 ہفتے تک بیمار رہے۔ والد صاحب انہیں شہر علاج کے لیے لے کر گئے اور ماں کے کہنے پر انہیں ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ بزرگ نے اس پر دم کیا اور انہیں مستقل 1 مہینے تک دم کرنے کو آنے کا کہا۔ رفتہ رفتہ ان کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی اور وہ اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ اسکول جا کر پتہ چلا کہ 2 دن بعد سالانہ امتحانات ہیں اور بھائی کی کچھ تیاری بھی نہ تھی، اور اس بات پر بھائی پریشان بھی نہیں تھے۔ اور ایک بات یہ کہ سب کو منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس راستے سے گزرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اور جب ان کا رزلٹ آیا تو سب لوگ حیران تھے کہ بغیر تیاری کے وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئے۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب سلمان بھائی ایک خوبصورت سی لڑکی کو گھر لے آئے۔ اتفاق سے اس روز ابا گھر پر نہیں تھے۔ وہ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو محبت سے بٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ کچھ دیر اپنے گھر میں گزارنے کے بعد بھائی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ واپس آ کر جب ماں نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ جس روز اس کی طبیعت خراب تھی وہ واپس آ رہے تھے، تب اسکول کے کچھ شریر لڑکے ان کے پیچھے آ گئے۔ یہ وہ لڑکے تھے جو سلمان بھائی سے کینہ رکھتے تھے، کیونکہ سلمان بھائی پڑھائی میں اچھے تھے۔ تمام ٹیچرز ان کی تعریف کیا کرتے تھے جو ان لڑکوں کو بری لگتی تھی۔ وہ لڑکے جب سلمان بھائی کے پیچھے اس جنگل میں پہنچے تو اس نے سلمان بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ اسی وقت
نہ جانے کہاں سے ان لڑکوں پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور لڑکے ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلمان بھائی کو بھی خوف محسوس ہوا اور اسی وحشت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت سنبھلی اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو ایک بار پھر ان کے دل میں اسی راستے سے گزرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس راستے پر آنے جانے لگے۔ ابھی وہ اس راستے کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، میں نے تمہارا 1 مہینے تک انتظار کیا، میں روز تمہارے لیے یہاں پر کھڑی رہتی ہوں۔ جب اس طرح کے جملے سلمان کے کانوں سے ٹکرائے تو ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک ہم عمر خوبصورت سی لڑکی کو پایا جو ایک درخت کی شاخ سے لٹکے جھولا جھول رہی تھی۔ بولو تم اتنے دن کہاں تھے؟ مگر سلمان میں کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی، خوف سے ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کی پیشانی پسینے سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سلمان نے سوال کیا۔ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جنہوں نے تمہیں ان شریر لڑکوں سے بچایا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں بہت آواز دی مگر تم بھی شاید ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ مجھے دیکھو، کیا میں ڈرنے والی چیز ہوں؟ تب سلمان نے تھوڑی ہمت کر کے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو چہرے پر معصومیت سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سلمان کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے اس سے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ کیا اس خوفناک جنگل میں؟ یہ سن کر وہ لڑکی بے تحاشا ہنسنا شروع ہو گئی۔ خوفناک جنگل؟ تم سے کس نے یہ بات کہی؟ یہاں میرا گھر ہے جہاں میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں، چلو تمہیں میں اپنا گھر بھی دکھاتی ہوں۔ سلمان کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ سلمان کو دائیں بائیں مکانات کی قطاریں نظر آنے لگی۔ ادھر ادھر لوگ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے، کچھ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اور کہیں بچے بھی کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ سلمان بھائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، ہر روز یہاں سے گزرتا تھا مگر آج تک یہ لوگ اسے کیوں نظر نہیں آئے۔ آخر سلمان نے لرزتی آواز کے ساتھ یہ سوال لڑکی کے سامنے رکھ دیا، یہ لوگ کون ہیں؟ پہلے تو یہ بستی مجھے نظر نہیں آئی۔ لڑکی یہ بات سن کر پھر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ لوگ جنات ہیں اور میرا تعلق بھی قوم جنات سے ہے۔ تم مجھے اچھے لگے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ سلمان بھائی یہ سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ لڑکی نے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو کہنے لگی، تم ڈرو نہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب انہوں نے کہا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، آج مجھے جانے دو، گھر والے میرے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج تم جاؤ لیکن کل تم ضرور آنا اور شام کے وقت آنا، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواؤں گی۔ لڑکی کی اجازت ملنے پر سلمان نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور راستے بھر اس جنزادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے روز سلمان بھائی پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، وہ کچھ کھوئے گم سم سے تھے۔ انہیں بار بار اس جنزادی کا خیال آتا رہا اور ان کا دل اس جنزادی سے ملنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ اسی طرح پریشان حال میں شام ہو گئی۔ ماں کی نظر سے بچ کر وہ گھر سے نکلے اور اس پراسرار راستہ یعنی پراسرار بستی کی طرف چل پڑے۔ وہ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا لیکن اب اسے ذرا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے وہی جنزادی نمودار ہوئی۔ جنزادی نے ان کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑا
اور انہیں اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس سے اپنے گھر والوں سے ملوایا اور اس کی خاطر تواضع بھی کی اور انہیں وہاں واپس چھوڑ آئی۔ سلمان بھائی گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ سب کے بہت پوچھنے پر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ تمام لوگ ہکا بکا اس بات کو سنتے رہے۔ ماں تو یہ ماجرا سن کر بے ہوش ہو گئی۔ سلمان بھائی نے والدین کو کہا کہ وہ کل شام وہاں پھر جائیں گے اور جنزادی کو ساتھ لے کر آئیں گے اور لوگوں سے ملوائیں گے۔ اماں اور ابا یہ سن کر پریشان تھے۔ آخر انہیں گاؤں کے مولوی صاحب کا خیال آیا جو جڑ پونک اور جن اتارنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کی مدد لینے کا سوچا اور مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو سلمان بھائی کمرے میں نہیں تھے۔ انہیں ہم نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں وہی جنات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ شاید ان کو اماں ابا کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی کبھار وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو انہیں سلمان بھائی نظر آتے ہیں۔ جب ہم انہیں آواز دیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ماں سلمان بھائی کو یاد کر کے روتی ہے کیونکہ میں بھی اسکول میں پڑھتی ہوں جس میں سلمان بھائی پڑھتے تھے۔ وہ روز مجھے تاکید کر کے بھیجتی ہے کہ اس راستے میں نہ جانا۔ میں روز اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آتی ہوں لیکن افسوس ہے کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نازش کے بھائی کا یہ قصہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہانی من گھڑت تھی یا واقعی نازش کے بھائی سلمان کو کوئی لے کر چلے گئے تھے۔